بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 21واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عتبہ کا قریش کو مشورہ اور بت کدے میں قرآن کی گونج۔ مسلمان رفتہ رفتہ بڑھ رہے تھے، اس سے قریش بہت پریشان اور فکر مند تھے، لیکن حضرت حمزہ کا اسلام لانا تو ان کے لیے ایک عظیم سانحہ اور ان کی عزت و اقتدار کے لیے کھلا ہوا خطرہ تھا۔ چنانچہ جس نے بھی یہ خبر سنی سر پیٹ کے رہ گیا اور غم و غصہ سے دیوانہ ہو گیا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور ہر طرف بے قراری اور اداسی چھا گئی۔ اب جہاں بھی دو آدمی جمع ہوتے، اسی کا رونا روتے اور اسی پر رنج و غم کا اظہار کرتے۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑا ہوا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیو، کیا میں جاؤں اور محمد سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے یہ بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ، ضرور جاؤ ابو الولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے اس سے بھی تم خوب واقف ہو، مگر تم نے بہت بری آواز اٹھائی ہے، دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں کہیے ابو الولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے ہم دولت کے ڈھیر لگا دیں۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ معزز ناظرین، اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل دہل بھی گیا۔ پھر آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلی جیسی نہیں تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں کی نظر پڑی تو انہوں نے دور ہی سے کہا، خدا کی قسم یہ وہ چیز نہیں جو یہاں سے لے کر گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے پوچھا، کہو ابو الولید کیسا رہا؟ ابو الولید بولا، خدا کی قسم میں نے شاعروں کے قصیدے سنے ہیں، کاہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک سنی نہیں۔ بھائیو، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو، اگر عرب کے لوگ اس پر غالب آ گئے تو تمہارا مقصد خود ہی حاصل ہو جائے گا اور بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر عرب کے لوگ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے اور اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ اس پر قریش بولے، ابو الولید خدا کی قسم تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ ناظرین اکرام، قریش کسی کو قرآن گنگناتا سن لیتے تو بہت ستاتے اور مذاق اڑاتے،
کسی کو نماز پڑھتا دیکھ لیتے تو آوازیں کستے اور کہکے لگاتے، صرف اور صرف ہٹ دھرمی اور دشمنی کے مارے، ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جاننے کا انہیں بہت شوق تھا اور قرآن کی آیتیں سننا بھی انہیں بہت مرغوب تھا۔ ہاں تو مسلمان ان سے بہت بچتے تھے، قرآن پڑھنا ہوتا تو چھپ کر پڑھتے اور کچھ یاد کرنا ہوتا تو ہلکی آواز سے کرتے۔ پھر ایک روز مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ قرآن بہت ہلکی آواز سے پڑھا جاتا ہے، قریش نے تو کبھی اسے سنا نہیں، وہ کیا جانے اس کے جمال و جلال کا عالم، ہے کوئی جو اس کی ہمت کرے، ہے کوئی جو انہیں جا کر قرآن سنائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک مخلص ساتھی تھے اور بہت پہلے اسلام لائے تھے، وہ بولے میں جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا عبداللہ ہمیں تمہارے بارے میں خطرہ ہے، کوئی ایسا آدمی ہو جس کا وہاں قبیلہ بھی ہو کہ مشرک حملہ کریں تو اس کو وہ بچا سکیں۔ حضرت عبداللہ بولے جانے دو، وہ اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ وہ اٹھے اور ٹھیک دوپہر میں خانہ کعبہ آئے۔ قریش بھی اس وقت وہی جلسہ جمائے بیٹھے تھے، مقام ابراہیم کے پاس وہ پہنچے تو بآواز بلند سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ اب لوگ ابن مسعود کی طرف متوجہ ہوئے، ہر ایک دوسرے سے پوچھنے لگا ابن ام معبد عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا یہ تو شاید محمد کا کلام ہے۔ اب کیا تھا، سارے مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور بے تحاشا منہ پر تمانچے برسانے لگے، مگر ابن مسعود نے ذرا بھی پرواہ نہ کی، مار پڑتی رہی اور وہ بلند آواز سے قرآن پڑھتے رہے۔ پھر جی بھر کے جب سنا لیا تو لوٹ کر ساتھیوں میں آئے۔ چہرہ اس وقت تک بالکل لہو لہان تھا، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ابن مسعود ہم کو اسی کا ڈر تھا۔ ناظرین کرام، وہ بولے خدا کے دشمن آج سے زیادہ مجھے کبھی کمزور نظر نہیں آئے، کہو تو کل پھر اسی طرح سنا کے آؤں؟ تو ساتھیوں نے کہا رہنے دو، اتنا کافی ہے، جس چیز سے انہیں چڑ تھی ان کے کانوں میں وہ پڑ چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 21واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔